امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا، ابن زیاد کی مزید لشکر بھجوانے کی کوشش۔ ناظرین، کربلا میں امام حسین کے آنے کے بعد ابن زیاد نے کوفیوں کو مسجد میں جمع کیا اور ان کے بزرگوں کے درمیان میں یزید کے بھیجے گئے تحفے تقسیم کیے، جو 4000 دینار اور 2 لاکھ درہم تک تھے، اور انہیں دعوت دی کہ کربلا جا کر امام حسین کے خلاف جنگ میں عمر سعد کی مدد کریں۔ ابن زیاد نے کوفہ کی کارگزاری عمرو بن حریث کے سپرد کر دی اور خود نخلیہ میں خیمے لگا کر بیٹھ گیا، اور لوگوں کو بھی نخلیہ پہنچنے پر مجبور کیا، اور کوفیوں کو کربلا جا کر امام حسین سے جا ملنے سے باز رکھنے کی غرض سے کوفہ پر قبضہ کیا اور کسی کو بھی اس پل سے نہیں گزرنے دیا۔ ابن زیاد نے حسین بن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ قادسیہ سے نخلیہ بلوایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث بن قیس کندی، کثیر بن شہاب اور کعکہ بن سعید کو بھی حکم دیا کہ لوگوں کو ابو عبداللہ حسین کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کریں۔ ابن زیاد نے سوید بن عبد الرحمن منکری کو چند سوار دے کر کوفہ میں تحقیق کر کے ان لوگوں کا سراغ لگانے اور اپنے پاس لانے کا ہدف دیا جو ابو عبداللہ الحسین کے ساتھ جنگ پر جانے سے اجتناب کر رہے تھے۔ سوید نے کوفہ میں تلاش و تحقیق کے بعد ایک شامی مرد کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھجوایا، جو اپنی میراث طلب کرنے کوفہ آیا تھا۔ ابن زیاد نے کوفیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو سب نخلیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نخلیہ میں بڑے تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو ابن زیاد نے حسین بن نمیر، حجار بن ابجر، شبس بن ربعی اور شمر بن ذیلجوش کو ابن سعد کی مدد کے لیے اس کی لشکرگاہ جا پہنچنے کا حکم دیا۔ شمر نے سب سے پہلے حکم کی تعمیل کی اور روانگی کے لیے تیار ہوا۔ شمر کے بعد حسین بن نمیر 4000 کے لشکر کے ساتھ، مصعب ماری، مظاہر بن رہینہ مازنی 3000 کے لشکر کے ساتھ، اور حسین بن نمیر 2000 کے لشکر کے ساتھ، اور نصر بن حربہ 2000 کے لشکر کے ساتھ ابن سعد سے جا ملے۔ اس کے بعد ابن زیاد ایک آدمی شبس بن ربعی کے طرف روانہ کیا اور اس کو حکم دیا کہ ابن سعد سے جا ملے۔ وہ بھی 1000 سوار لے کر عمر بن سعد کی لشکرگاہ میں پہنچا۔ شبس کے بعد حجاز بن ابجر 1000 سوار، اور اس کے بعد محمد بن اشعث 1000 سوار لے کر کربلا پہنچا، اور ان کے بعد حارث بن یزید بھی حجار بن ابجر کے پیچھے پیچھے کربلا روانہ ہوا۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 35، 30 اور 50 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا تھا، حتیٰ کہ 6 محرم الحرام کو ابن سعد کی سپاہ کی تعداد 20000 افراد سے تجاوز کر گئی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار قرار دیا۔ حبیب بن مظاہر اور امام حسین کے لیے لشکر جمع کرنے کی کوشش۔ کربلا میں دشمن کا لشکر اکٹھا ہونے کے بعد حبیب بن مظاہر اسدی امام کے مختصر سے لشکر کے پیش نظر امام کی اجازت سے بھیس بدل کر قبیلہ بنی اسد پہنچے اور ان سے بنت رسول کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بنی اسد رات کے وقت خیام امام کی جانب رواں دواں تھے کہ عمر بن سعد نے ازرق بن حرب سیداوی کی سرکردگی میں 400 یا 500 سواروں کا ایک دستہ بھیج کر فرات کے کنارے ان کا راستہ روکا۔ بات جھڑپ شروع ہونے تک پہنچی اور بنی اسد جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹ کر چلے گئے، چنانچہ حبیب بن مظاہر اکیلے واپس آ گئے۔ 7 محرم کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حسین اور آپ کے اصحاب اور پانی کے درمیان میں حائل ہو جانے اور انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینے دے۔ بعض مصادر میں مروی ہے کہ پانی کی بندش اور پیاس کی شدت اختیار کرنے کے بعد امام حسین نے بھائی عباس کو بلوایا اور انہیں 30 سواروں اور 20 پیادوں کی سرکردگی میں پانی لانے کے لیے فرات کی طرف روانہ کیا۔ وہ رات کے وقت فرات کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ نافع بن ہلال جملی پرچم لے کر اس دستے کے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ افراد عباس کی قیادت میں شریع فرات تک پہنچ گئے۔
عمر بن حجاج زبیدی جو فرات کی حفاظت پر مامور تھا اصحاب حسین کے ساتھ لڑ پڑا۔ اصحاب حسین کے ایک گروہ نے مشکو میں پانی بھر دیا اور علمدار حسین اور نافع بن ہلال سمیت باقی افراد نے دشمن سے لڑ کر ان کی حفاظت کی تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ پانی کو خیام تک پہنچا دے، اور یوں حسین کے اصحاب پانی خیام تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ عمر بن سعد کے ساتھ امام حسین کی آخری مذاکرات۔ امام حسین نے بھائی ابو الفضل العباس اور بیٹے علی اکبر کے سوا باقی اصحاب کو حکم دیا کہ کچھ فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ ابن سعد نے بھی بیٹے حفص اور اپنے غلام کو قریب رکھا اور باقی افراد کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس ملاقات میں امام نے عمر بن سعد سے فرمایا، اس غلط خیال اور غیر ثواب خیالات اور منصوبوں کو نظر انداز کرو اور ایسی راہ اختیار کرو جس میں تمہاری دنیا و آخرت کی خیر و صلاح ہو۔ عمر نہ مانا۔ امام جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خیام کی طرف واپسی اختیار کی، جبکہ فرما رہے تھے کہ خدا تمہیں ہلاک کر دے اور قیامت کے دن تمہیں نہ بخشے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے تم عراق کی گندم نہ کھا سکو گے۔ امام اور ابن سعد کے درمیان مذاکرات کا یہ سلسلہ 3 یا 4 مرتبہ دہرایا گیا۔